دوستو ذرا اس ویڈیو کو سنیے گا، دیکھنے سے زیادہ تو سننے پر غور دیوبند کے کریے جو گا۔ فاؤنڈرز ہیں، ان فاؤنڈرز کے جو پیر و مرشد ہیں متفقہ طور پر، ان کا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بہت بڑے بزرگ تھے، ہم بھی ان کو مانتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دیوبند کے فاؤنڈرز کے پیر و مرشد ہیں متفقہ طور پر۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فیصلہ ہفت مسئلہ، اور اس فیصلہ ہفت مسئلہ میں واضح طور پر میلاد النبی کو بھی تسلیم کیا ہے اور خود میلاد النبی منانے کے اہتمام کو بھی تسلیم کیا ہے۔ دیکھیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے اور وہ میلاد کے حامی تھے، یہ بات درست ہے۔ تو یہ انہوں نے سوال پوچھا کہ پھر علماء دیوبند ان کو اپنا پیر و مرشد کیوں مانتے ہیں؟ دیکھو، وہ اللہ والے بزرگ تھے تو ان سے اللہ سیکھنے کے لیے علماء ان سے بیعت ہوئے تھے، باقی مسائل میں ان کو فالو ہم نہیں کرتے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید تھے نا، تو انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا تو کسی نے کہا آپ کے پیر صاحب تو یہ مسئلہ بتاتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے پیر صاحب سے اللہ سیکھنے کے لیے اصلاحی تعلق قائم کیا، مسائل ان سے وہ ہم سے پوچھیں کیونکہ علم اللہ نے ہمیں دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دیوبند مکتبہ فکر کے فاؤنڈرز جب یہ موقف پیش کر رہے تھے کہ میلاد النبی بدعت ہے، اس سے پہلے روئے زمین پر عید میلاد النبی کے بدعت یا ناجائز ہونے کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ ان کے اپنے پیر و مرشد بھی اس کا اہتمام کرتے اور اسے منایا کرتے تھے۔ دوسرا، اگر ہم دیکھیں، اہل حدیث اس پر بہت زیادہ شد و مت کے ساتھ اس کا انکار کرتے ہیں، جو منا رہا ہے اس کو جہنمی، فاسق، فاجر اور گمراہ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ ان اہل حدیثوں کے جو امام کی حیثیت رکھنے والے ہیں، ان کا نام ہے شیخ ابن تیمیہ۔ ان کی کتاب ہے اقتضاء صراط المستقیم۔ اس کتاب میں ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن منانا اگرچہ نیا کام ہے، لیکن جو لوگ یہ مناتے ہیں حضور علیہ السلام سے محبت رکھتے ہوئے تو انہیں اجر دیا جائے گا۔ تو بنیادی طور پر جو دو بڑے مسالک جنہوں نے آج کل اس کو بہت زیادہ ایک ناجائز اور حرام کام کے طور پر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ان کے بڑے بھی ان سے ایگری نہیں کرتے ہیں۔ اب جب ہم اس قسم کی عبارتیں پیش کرتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اجازت دی ہے، وہ تو ہم بھی منع نہیں کرتے، لیکن تم جو عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، جو یہ نیاز کھانے کی بے حرمتی ہوتی ہے، جو نمازیں قضا ہوتی ہیں، جو ہلڑ بازی ہوتی ہے، جو ڈانس تماشا ہوتا ہے، یہ میلاد منانے کا طریقہ ہے، تو وہ اس طرح سے ہمیں ٹونٹ کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ والا میلاد تو حرام ہے ہمارے نزدیک، ناچ گانا کرنا، عورتوں کا مردوں کا اختلاط کرنا، نمازیں قضا کرنا اور ہلڑ بازی کرنا، کھانے کی بے حرمتی کرنا، یہ تو سب ہمارے نزدیک حرام ہے۔ لیکن ہمارا جو میلاد منانے کا ہمارے اکابر نے طریقہ لکھا ہے، وہ وہی طریقہ ہے جس طریقے پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میلاد منایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے دن کو خوشی کے طور پر منانا، چہرے پہ مسرت کا اظہار ہونا، لوگوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے واقعات کا ذکر کرنا، بعثت سے پہلے کے، بعثت سے بعد کے واقعات کا ذکر کرنا۔ اللہ